السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان۔ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ جانا تھا کہ علم کلام پر اتنے فتوے کیوں لگے اور متکلمین اور محدثین کے درمیان اس قدر کشیدگی کیوں ہوئی۔ آج کی سیگمنٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ کشیدگی ختم ہوئی یا بڑھتی چلی گئی، ہوا کہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں قاضی عمار علی علوی صاحب۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کا کیا رزلٹ نکلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے پچھلی ویڈیو میں سامعین کی کوشش گزار جو ہماری معروضات تھیں وہ مکمل ہوئیں اور سامعین کو وہ مسئلہ سمجھ آیا کہ علم کلام پر اتنے فتوے کیوں لگے اور علم کلام کو شرک سے بڑا گناہ کیوں کہا گیا اور علم کلام کو جہالت کیوں کہا گیا۔ آج کے سیگمنٹ میں جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ کشیدگی چلتی رہی یا ختم ہو گئی، تو خلاصتاً اس کے لیے یہ عرض ہے کہ کشیدگی تو ختم ہو گئی اور اس کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا دو بڑی شخصیات نے۔ ایک شخصیت ہے جسے کہتے ہیں ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی، 4 صدی میں یہ تھے، 4 صدی کے یہ محقق تھے، اور دوسرے تھے ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی 40 سال تک معتزلی رہے۔ اچھا۔ آپ کے والد اسماعیل فوت ہوئے تو آپ کی والدہ نے ابو علی جبائی یا جبائی دونوں طرح بولا جاتا ہے تو ان سے نکاح کیا، اور ابو علی جبائی جو تھے وہ معتزلہ کے سینئر علماء کرام میں سے تھے، یعنی معتزلہ کو عروج بخشنے والے ہی ابو علی جبائی تھے۔ صحیح۔ جب نکاح ہو گیا والدہ کا تو یہ ظاہری بات ہے ان کے گھر میں چلے گئے تو یہ بھی معتزلی بن گئے۔ شروع میں ان کی زبان اتنی روان نہیں تھی، بعد میں یہ مناظر بنے، اور ابو علی جبائی جو ہے ان کی زبان اتنی فصیح نہیں تھی تو مناظروں کے لیے ابو الحسن اشعری کو آگے کر دیتے تھے، یعنی محدثین سے جتنے بھی مناظرے ہوئے تو مناظرے تمام ابو الحسن اشعری نے کیے، اور 40 سال تک ابو الحسن اشعری معتزلی رہے۔ 40 سال بعد ابو علی جبائی سے ان کا اختلاف ہوا، بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوتا رہتا تھا، تو اختلاف ہوا جو ان کے بدلنے کا سبب بنا وہ تھا کہ قدر پر گفتگو کی، کہ یہ جو تقدیر ہے یہ اللہ تعالیٰ پہلے لکھ دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بندے کے ساتھ کیسے تعلق ہوتا ہے، اور اگر بچپن میں فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ سوال و جواب ہوئے جن میں ابو علی جبائی لاجواب ہو گیا۔ تو اس کے بعد ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی اور وہ محدثین کی منہج کی طرف آئے۔ اس وقت یہ 2 ہی منہج تھے، متکلمین معتزلہ یعنی کہ، اور اس طرف محدثین کو کہتے تھے صفاتی اور ان کو کہتے تھے کہ منکر صفاتی۔ محدثین تمام اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرتے تھے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، کما یلیق بشانہ، اور معتزلہ ان تمام صفات کا انکار کرتے تھے۔ انکار کیوں کرتے تھے تو میں نے آپ کے سامنے ڈیپلی عرض کیا تھا کہ وہ عقل کو ہی کل سمجھتے تھے۔ صحیح۔ عقل ہے تو بس ختم۔ انہوں نے یہ بھی مقولہ کہا کہ اگر لو سمعنا ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرددناہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہہ دیں، یا ولو سمعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن لیں کہ انہوں نے آ کے میں ایک بات کہی اور وہ عقل کے دائرے میں نہیں آ رہی تو ہم اس کو رد کر دیں گے، اس کا انکار کر دیں گے۔ یہ ہم نے اس کو ڈپلی عرض کیا تھا۔ اب جب انہوں نے عقل کو حد متعین کر لیا تو اللہ تعالیٰ، مثلاً اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ صحیح۔ اس آیت کو یا اس طرح کی جو آیتیں ہیں جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا چہرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور باقی رہے گی، باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ۔ اللہ کا چہرہ کیسے ہے بھائی؟ یہ تمام چیزیں مشابہات میں سے ہیں۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، یا جو کچھ اور چاہتے ہیں، اپنے سامعین کے سامنے اپنا ایک علمی مقام رکھنا چاہتے ہوتے ہیں تو وہ ان ابحاث میں جاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا، اللہ کا چہرہ کیسے ہے، اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، تو یہ وہ ابحاث کرتے تھے۔ متکلمین بھی اسی طرح ان ابحاث میں گئے۔ جب متکلمین ان ابحاث میں گئے تو اب معاملہ سخت ہو گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ لا محدود ہے، بے شک۔ اللہ تعالیٰ کی حد نہیں،
اللہ تعالیٰ لا محدود ہے. محدود ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات بھی لا محدود ہیں. بے شک. عقل انسان کی محدود ہے. کہاں تک جا سکتی ہے؟ انسان کی عقل محدود ہے. آخر تو کہیں رکے گی نا. جب انسان عاجز ہے، ناقص ہے، تو انسان کی عقل بھی ناقص ہے. بے شک. اب آپ دیکھیں کہ ایک دائرہ ہے وہ محدود ہے، بالکل ایسا. ایک چیز ہے وہ لامحدود ہے. تو آپ اس لامحدود چیز کو اس محدود کے اندر کیسے لائیں گے؟ نہیں لا یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. ہرگز. کہیں نہ کہیں جا کے فلاسفر کو بھی رکنا پڑا، کہیں نہ کہیں جا کر متکلمین معتزلہ کو بھی رکنا پڑا. یہ جو متکلمین بعد میں اہل سنت کے منہج پر آئے ان کو بھی کہیں نہ کہیں جا کے سٹاپ لگانا پڑا کہ اس سے آگے ہم بحث نہیں کر سکتے. حالانکہ متکلمین کا دعویٰ تھا کہ ہم عقلیات کے ذریعے ہر چیز کا حل کریں گے، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر متکلمین بھی بے بس ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. تو یہ انسان کو پہلے چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. صحیح. اب ثم استوى علی العرش کی جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر چڑھا. صحیح. بھائی کیسے چڑھا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے چڑھنے کی چڑھا؟ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے صحیح. یا عرش بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ بڑا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. ثم استوى علی العرش، علی اوپر کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اب بتائیں بھائی جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ تو نیچے والی چیز سے چھوٹی ہوتی ہے. عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ صحیح. تو بہت سارے اشکال پیدا ہوئے. معتزلہ نے تو سیدھا کہا کہ جی یہ کل کے اندر دائرے کے اندر نہیں آ رہا، ہم اس کا انکار کرتے تھے، بات ختم ہو گئی. پھر بہت سارے فرقوں نے جنم لیا معتزلہ کے اندر سے، جیسے مشبہہ ہے. مشبہہ کہتے تھے مشابہت اختیار کرتے تھے، یعنی جس طرح ہمارا جسم ہے اس طرح اللہ کا جسم، جس طرح ہمارے ہاتھ اس طرح اللہ کا ہاتھ. یعنی جو ہمارا وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا مظہر ہے. صحیح. ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کا مظہر نظیر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مثل انسان بنا کر دنیا میں اتار دی ہے. صحیح. ان میں پھر جہمیہ آ گئے، انہوں نے حلول کا عقیدہ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر دیا، ایک قسم کے مشبہہ میں سے کہتے ہیں. صحیح. پھر کچھ آگے معطلہ، معتزلہ کا نامی، یعنی انہوں نے تعطیل چھٹی کرا دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا. صحیح. اب آئے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کہا جی دیکھو ایک جہت ہے معتزلہ کی، جہمیہ کی، مشبہہ کی، معطلہ کی، سارے انہی میں سے نکلے. ایک جہت ان کی ہے. صحیح. ایک جہت ہے محدثین کی. صحیح. محدثین آتے ہیں کہتے ہیں جی کہ نقل ہی اصل ہے. ہم کہیں گے جی جیسے اللہ کی شان ہے اللہ عرش پر چڑھا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ استواء علی العرش کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ صحیح. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا سخت جواب تھا. کہتے ہیں استواء معلوم، استواء معلوم ہے، قرآن نے ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کس طرح چڑھا، صحیح. چڑھنے کا انداز کیا تھا، ہمارے چڑھنے کی طرح چڑھا، مجہول ہے. اللہ نے ہمیں بتایا نہیں، مشابہات میں سے ہے، لہذا ہم اس میں نہیں پڑھتے. والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا یہ واجب ہے، کیونکہ قرآن کی نصوص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. بے شک. اور جو بندہ قرآن کی نصوص کا انکار کرے گا تو اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. بے شک. آگے کیا فرمایا؟ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے متعلق سوال کرنا، اٹھانا، کیسے ہوا، کیوں کر ممکن ہوا، یہ بدعت ہے. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ظاہر ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یعنی ہر بدعت کا انجام گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر انسان کو لے کر جاتی ہے. بے شک ہے. صحیح ہے. تو اب انہوں نے تو انکار کیا ہوا تھا. محدثین کی یہ جہت آ گئی. صحیح. ہم باس ہی نہیں کرتے، بس ہم ایمان رکھتے ہیں. صحیح. ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے کہا جی دوسری جہت متکلمین کی ہے، وہ تو انکار کر کے بیٹھے ہیں، یہ اقرار کر کے بیٹھے ہیں، وہ انکار کر کے بیٹھے ہیں. اب انہوں نے درمیانہ راستہ نکالا. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درمیانہ راستہ معتزلہ اور محدثین کے درمیان نکالا. اچھا، یہ ابو الحسن موسیٰ اشعری جو ہیں انہوں نے موسیٰ نہیں، صرف ابو الحسن اشعری، ابو الحسن اشعری انہوں نے جو ہے نا وہ درمیانہ راستہ نکالا. جیسے ابھی آپ کے اس جملے سے مجھے آیت یاد آ گئی، وجعلناکم امۃ وسطا، یعنی نہ آپ نے افراد پہ رہنا ہے یہودیوں کی طرح، نہ تفرید پہ جانا ہے عیسائیوں کی طرح، بلکہ امۃ وسطا، ہم نے آپ کو درمیانی امت، ہر معاملہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ راستہ ہے. صحیح. تو انہوں نے بھی ایک درمیانہ راستہ اپنایا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. درمیانہ راستہ کیسے انہوں نے اپنایا؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم تعویل کر لیتے ہیں، نہ عقل کو جھٹلاتے ہیں نہ نقل کو جھٹلاتے ہیں. صحیح. ہم کہتے ہیں کہ ثم استویٰ علی العرش، جیسے
اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اس کی مثال انہوں نے دی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم یا بادشاہ اپنی کرسی پر براجمان ہوا بیٹھا، صحیح، یا مثلاً ابھی الیکشن ہوئے سابقہ، عمران خان وزارت کی کرسی پر بیٹھ رہا ہے، شہباز شریف وزارت کی کرسی پر بیٹھے، یا نواز شریف. تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو وزیر اعظم ہیں وہ سارا دن کرسی کے ساتھ چپکے رہیں گے؟ نہیں. اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی اس ملک پر کنٹرول اب چلے گا تو ان شخصیات کا چلے گا، جو وزیر اعظم بنا ہے اس کا کنٹرول ہوگا. تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ثم استوى علی العرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی اب نظام، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس جہان میں چلے گی. بے شک، یعنی بادشاہت کی کرسی پر اللہ تعالیٰ براجمان ہوا. لا ملک الا اللہ، کوئی بادشاہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ انہوں نے ایک درمیانہ راستہ نکال دیا. تو ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح متکلمین اور محدثین کے درمیان جو دیوار فاصل تھی اور ایک فتووں کی جنگ تھی اس کو ختم کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم عقل کو بھی لیں گے اور نقل کو بھی لیں گے. اور اس کے بعد پھر ایسے ہوا کہ محدثین نے علم کلام سیکھنا شروع کر دیا اور متکلمین نے علم حدیث شروع کر دیا. لیکن ایک پرابلم پھر بھی تھا کہ محدثین کہتے تھے کہ آپ مؤولہ ہیں، آپ طویل کرتے ہیں. آپ نے تعویل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہت کی کرسی پر براجمان ہوا بیٹھا، اسے استواء اللہ سے یہ مراد ہے. اچھا قاضی صاحب، پھر تعویل کی ضرورت کیوں درپیش ہوئی؟ طویل کی ضرورت، یہ اچھا سوال ہے کہ محدثین کی طرح ایمان رکھ لیتے بات ختم ہو جاتی. دو وجہ ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اگر محدثین کی طرح ایمان رکھتے تو وہ معتزلہ سے نکلتے، متکلمین سے نکلتے اور محدثین کے گروہ میں آ جاتے، جنگ تو جاری رہتی. اللہ نے کسی کے ذریعے جنگ بھی تو ختم کرنی تھی نا. ایک تو یہ صورت تھی. اور دوسری جو سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے، آپ اس پہ توجہ کریں گے تو آپ کو یہ بڑی اہم بات لگے گی، وہ یہ ہے کہ جو محدثین کا منہج ہے، ہم تمام اس منہج کو مانتے ہیں. اور جب ہم مسلمانوں کے معاشرے کے اندر آئیں یا درس و تدریس کر رہے ہیں، جب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں استواء العرش کا معنی، تو ہم یہی کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ کی جیسے شان ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے، اللہ کا علم بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے، اللہ عرش پر مستوی بھی ہوا، اللہ کا ہاتھ قرآن میں ذکر ہے، اللہ کا چہرہ قرآن میں، یہ تمام صفات اللہ کی ہیں. کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، بات ختم ہو گئی، ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تو مان لیے. اور سورہ عمران کی میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا دوں گا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے اور جن کے دلوں میں سرکشی ہے وہ مشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جو مسلم ہیں ایمان پر اور وہ تو مشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے. یہ نہیں کہ ہمارا ایمان کا اعلیٰ درجہ، اچھا درجہ یہ ہے کہ ہم بس آمنا و صدقنا، بس صحیح ہو گیا، ایمان لائے اور بات ختم. گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ ہے. صحیح. لیکن اسلام کس لیے آیا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غالب ہے. بے شک. یہودیوں سے بحث ہو تو دین غالب ہو، عیسائیوں سے ہو تو دین غالب ہو، ملحدین سے ہو تو دین غالب ہو. بے شک. اب آپ جب عیسائیوں سے، یہودیوں سے یا ملحدین سے بحث کریں گے تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عرش پر چڑھا جیسے اس کی شان کے لائق تھا، ہمیں کیا لگے شان سے. یہ پوائنٹ ابو الحسن اشعری کا تھا اور یہی اصل بات ہے. کہتے ہیں جب علم کلام ہماری ضرورت کس لیے ہے کہ جب ہم نے ملاحدہ سے بحث کرنی ہے، جب ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ کے صفات کا، اب ایک ملحد کہتا ہے کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر چڑھا، تو اب آپ مجھے اس کا جواب دیں گے کہ عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ جیسے اللہ کی شان ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتے. نہیں، اس کو تو جواب دینا، اس کو جواب دینا پڑے گا. تو اس کا جواب وہی ہوگا. پھر محدثین بھی متکلمین والے جواب دیتے ہیں. کیا جواب ہے جی؟ جس سے مراد قبضہ اور قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ گیا، یعنی کہ پورے جہان میں اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے. لا حکم الا لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون. اللہ کی حاکمیت چلے گی، جو اللہ کی حاکمیت سے ہٹ کر فیصلہ کریں گے وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں. یہ فتوے لگے ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا. یہ جب آپ ان کو اس انداز سے، قرآن کے انداز کے اندر آپ ان کو بات سمجھائیں گے تو جنہوں نے سمجھنا ہے ملحدین یہودیوں عیسائیوں میں سے وہ سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں سمجھنا وہ تو پھر اس بات کے اختتام تک نہیں جائیں گے، وہ بس وہ
باس در باس، باس در باس، سوال در سوال کریں گے۔ ہاں، یہ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا ہے، حدیثیں ہیں اس کی، اور ہمیں جو ہے نا کافی قول ملتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ یہد اللہ لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، بے شک، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر گمراہ دیتا ہے۔ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے پہلے سوال کا جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب ہوا کہ ان کے درمیان جو حد فاصل تھی اور جو اختلاف تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ابو الحسن اشعری اور پھر ابو الحسن اشعری کے بعد ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان حضرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو ختم کیا، اور پھر متکلمین اور محدثین کی رائیں ایک جہت کی طرف چل پڑیں، اور وہ یہ تھا کہ جب ملحدین اور یہودیوں عیسائیوں سے بحث ہوتی تو علم کلام کا سہارا لیتے، وگرنہ وہ محدثین والا ہی ایمان رکھتے۔ صحیح، ٹھیک ہے ناظرین، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ متکلمین اور محدثین کے درمیان جو کشیدگی تھی وہ کیسے ختم ہوئی۔ ملتے ہیں اگلے سوال کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد احسان کو اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔